من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. پروردگار عالم نے قرآن مجید کے 33ویں سورہ احزاب میں انسانوں کی ہدایت اور ان کے لیے سلیقہ زندگی، طرز حیات اختیار کرنے کا سب سے اچھا طریقہ بتایا کہ دنیا میں لوگ الگ الگ طرح کی زندگی بسر کرتے دکھائی دیں گے. الگ الگ مزاج کے لوگ، الگ الگ فکروں کے لوگ، الگ الگ علاقوں کے لوگ. کوئی کسی چیز کو اچھا کہے گا، کوئی اسی چیز کو برا کہے گا. بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ ایک ہی قوم، ایک ہی ملک، ایک ہی طرح کے لوگوں کے درمیان ایک زمانے میں ایک چیز رائج ہو جائے گی، اچھی بن جائے گی، اور پھر وہی چیز دوبارہ بری کہلائے گی. آپ نے دیکھا ہے کہ فیشن بدلتے رہتے ہیں، قوم وہی رہتی ہے، لوگ وہی رہتے ہیں، انسان وہی رہتے ہیں، شکلیں بدل جاتی ہیں، لباس بدل جاتے ہیں. میں نے ایک نمونہ رکھا ہے، ورنہ زندگی کے اسٹینڈرڈ اور معیار اور طریقہ حیات مسلسل بدلتے رہتے ہیں. ایک عام انسان ان کے درمیان یا تو اس کاغذ کے ٹکڑے کی طرح کہ جو تیز ہوا کے جھونکے میں پھنس جائے، جب ہوا کا جھکڑ اسے داہنی طرف لے جائے تو ادھر چلا جاتا ہے، کبھی بائیں طرف لے جائے تو بائیں طرف، کبھی آسمان کی طرف لے جائے تو آسمان، اور کبھی زمین پہ پٹک دے تو زمین پہ. اگر زمانے کے ساتھ آدمی دوڑے تو اس کا حشر یہی ہوتا ہے، اور زمانے کے ساتھ دوڑنے والے کو کبھی چین ملنے والا نہیں ہے. میں نے آپ کی خدمت میں کبھی یہ بات یقیناً کہی ہوگی، چند مرتبہ حاضری دے چکا ہوں، لیکن یاد دلانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا سوچتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، زمانہ کس راستے پہ جا رہا ہے، اس وقت کی سوسائٹی ہم سے کیا کہہ رہی ہے. زمانے کے دھارے میں بہنے والا آدمی کبھی چین کی زندگی بسر نہیں کر سکتا.
میں نے مثال آپ کے سامنے رکھی ہوگی، اسے دہراتا ہوں کہ آپ نے دریا، ندی، ریور بہتے دیکھے ہیں. کبھی کبھی ان ندیوں میں، ان دریاؤں میں سیلاب آ جاتا ہے، فلڈ آ جاتا ہے. جب سیلاب آتا ہے تو دھارے کی رفتار کئی گنا تیز ہو جاتی ہے، بہت تیز پانی بہتا ہے، اور اس بہاؤ میں جو کچھ آ جائے اس سب کو لے کے بہا چلا جاتا ہے. اگر آپ نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کے منظر نہ دیکھا ہو تو کم سے کم ٹی وی پہ دیکھا ہوگا. درخت، بڑا سے درخت ہے، تیز دھارے میں بہا چلا جا رہا ہے. جانور ہے بڑا سے، ابھی آج یا کل ہی دیکھ رہے تھے ہم، کہیں سیلاب آیا تھا، بیچاری بھیڑیں جگہ جگہ مری پڑی تھی، قابو نہیں چلتا. جانور ہے، بہا چلا جا رہا. جو چیز اس کی زد میں آ گئی وہ بہی چلی جا رہی ہے. اس میں کبھی کبھی انسان بھی پھنس جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. میں مثال کے طور پہ کر رہا ہوں کہ ہم ایک سیلاب آئے ہوئے دریا کے کنارے کھڑے ہیں. ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کوئی چیز بہی چلی آ رہی ہے، غور کیا کہ کیا ہے، تو یہ لگا کہ یہ نہ کوئی جانور ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، یہ تو انسان ہے بیچارہ. اب جیسے یہ لگا کہ انسان ہے تو دوسرا سوال دماغ میں پیدا ہوا کہ یہ زندہ ہے کہ مردہ ہے، لاش بہ رہی ہے یا زندہ ہے ابھی یہ. تو اس کے پتہ چلانے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا جا کے اس کی نبض دیکھیں گے تب پتہ چلے گا کہ اس کا دل دھڑک رہا ہے کہ نہیں؟ نہیں، دور سے ہم نے دیکھا کہ ایک انسانی جسم بہا چلا جا رہا ہے، تو ایک سیکنڈ میں ہمارا ذہن فیصلہ کر لے گا کہ یہ زندہ ہے کہ مر چکا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ دھارے میں جیسی سب چیزیں بہی جا رہی ہیں یہ بھی بہا جا رہا ہے، تو ہم فوراً فیصلہ کر لیں گے کہ بیچارہ مر چکا ہے، یہ لاش ہے، مردہ ہے. لیکن اگر ہم نے یہ دیکھا کہ ساری چیزوں کی طرح دھارے میں بہا نہیں چلا جا رہا ہے، بلکہ کنارے پہنچنے کے لیے، ڈوبنے سے بچنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا ہے، تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ مردہ نہیں ہے، ابھی زندہ ہے. تو میرے عزیزوں، جیسے دھارے میں بہتے ہوئے انسان کے لیے ہم فیصلہ کیسے کرتے ہیں، اگر دھارے میں بہہ کے جا رہا ہے تو سمجھ جاتے ہیں مر چکا ہے، اگر ہاتھ پیر مار کے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ زندہ ہے. ایسے ہی قوموں کی پہچان بھی ہوتی ہے. جو زمانے کے دھارے میں بہی چلی جائیں وہ مردہ قومیں ہوتی ہیں، جو زمانے کے دھارے میں ہاتھ پیر مار کے نجات کا راستہ ڈھونڈتی ہوئی دکھائی دیں وہی زندہ قومیں ہوتی ہیں. اللہ نے اس انسان کو اتنی طاقت دی ہے، اتنی صلاحیت دی ہے، اتنا اس کے اندر پاور دیا ہے کہ وہ زمانے کے غلط دھارے میں بہنے کے بجائے اپنے آپ کو صحیح راستے پر باقی رکھ سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ صحیح راستہ کیسے منتخب کیا جائے، تو اس کے لیے اللہ نے کسی غیر معصوم زندگی کو نمونہ قرار نہیں دیا کہ جو زندگی میں کہیں لمحے، کسی لمحے میں غلطی کر بیٹھے، کوئی کام نفس کے دباؤ میں آ کے کر دے، کوئی کام ماحول کی سختی میں آ کے کر دے، کوئی کام بھولے سے کر دے. نہیں، کوئی غلطی جس سے ہونے والی نہیں ہے، نہ بھول کے ہونے والی ہے، نہ جان بوجھ کے ہونے والی ہے. ایسے معصوم کردار کو ہمارے اور آپ کے لیے زندگی کا آئیڈیل بنا دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ موجود ہے زندگی بسر کرنے کا. تمہیں جب کچھ کرنا ہو تو تمہیں دیکھنا چاہیے کہ تمہارے پیغمبر کے سلسلے میں سیرت کیا تھی، تمہارے نبی کی تو اس سلسلے میں سنت کیا تھی، ان کا زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا تھا. یہ میری گزارش کا موضوع ہے اور میں نے اسی بنیاد پر اپنی گزارش کا عنوان قرار دیا ہے کہ معصومین کی زندگی سے ملنے والے ہماری زندگی کے سبق، اسباق حیات معصومین. ایک دن آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ کر چکا ہوں. اسباق پلورل ہے سبق کی، سبق کہتے ہیں لیسن کو، حیات
لائف کو کہتے ہیں. معصوم کا میں ترجمہ نہیں کروں گا اس لیے کہ عربی کی وسیع دنیا کا ترجمہ جب دوسری زبانوں میں ہوتا ہے تو صحیح پیغام نہیں پہنچ پاتا. میں اس کا خیال نہیں ہوں کہ اللہ کا ترجمہ گاٹ کیا جائے. گاٹ کی اپنی محدود حدیں ہیں, اللہ کی کوئی حدیں نہیں ہیں. میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ رسالت کا ترجمہ کیا جائے میسنجر نہیں. رسالت کو رسالت کہیے, رسول بچے کو سمجھائیے. کوشش کیجئے کہ یہ الفاظ جو ہماری مذہبی دنیا کے الفاظ ہیں انہیں دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹ نہ کیجئے, اس لیے کہ جب آپ دوسری زبان سے کوئی لفظ کے ساتھ لاتے ہیں تو وہ دوسری زبان کا لفظ اپنے کلچر کو لے کے آتا ہے. پتہ نہیں آپ اس طرح متوجہ ہوئے کہ نہیں متوجہ ہوئے, لیکن یہ میں اچھی طرح سے محسوس کر کے آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں. تو یہ الفاظ جو ہیں جو مذہبی دنیا کے الفاظ ہیں, امام کا ترجمہ نہیں ہونے والا. کر ڈالیے جب چاہے کر لیجیے, لیکن امام, نبی, رسول, بہترین بات یہی ہے کہ ان لفظوں کو کم سے کم ہم اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں. اور اس میں کیا حرج ہے کہ ہماری زبان میں وکیبلری بڑھ جائے. آخر انگریزی میں کیا اردو کے الفاظ نہیں آئے ہیں, فارسی کے نہیں ہیں. جنگل کہاں سے آ گیا؟ جنگل عربی اردو سے, انگریزی سے نہیں گیا ہے فارسی عربی میں, فارسی اور اردو میں ادھر سے ادھر آیا. تو ایسے بہت سے الفاظ ہیں. لوٹ ہے میرے خیال میں, یہ لفظ بھی اردو سے گیا ہے انگریزی کی طرف. بہرحال اس موضوع پہ سب گفتگو نہیں کرنا ہے, تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے لیے زندگی کے ہر مرحلے میں نمونہ رکھا ہے پیغمبر کی ذات کو. اور پیغمبر کی ذات 63 برس کی نہیں ہے. پیغمبر کی شخصیت 260 برسوں تک پھیلی ہوئی امامت کے کرداروں میں منور دکھائی دیتی ہے. اور اللہ نے اس کردار کی بھی ضمانت لے لی. جیسے پیغمبر کے کردار کی ضمانت لی ہے ویسے ان کرداروں کی ضمانت لی ہے. اسی سورہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, سورہ احزاب 21واں سورہ 21واں سورہ 21واں پارہ, یہ 21ویں آیت 12 آیتیں آگے بڑھی ہے, آیت تطہیر آ جاتی ہے. آیت تطہیر اعلان کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا بس یہ ارادہ ہے اہل بیت کہ تم سے ہر رجس, اب میں اس کی جگہ پہ 10 لفظ بولنے پہ مجبور ہوں تاکہ رجس کا میسج جو ہے پہنچ جائے. ہر نجاست, ہر برائی, ہر گندگی, ہر عیب, ہر گناہ, ہر کمی, ہر نقص, سب رجس کے اندر آ جاتے ہیں. لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن کریم میں انبیاء کے علاوہ, رسولوں کے علاوہ دوسروں کے تذکرے بھی ہیں. کچھ برے لوگوں کے تذکرے ہیں, کچھ اچھے لوگوں کے تذکرے ہیں. جو برے ہیں ان کے بارے میں جو بھی ذکر آئے گا برا, شیطان کا ذکر ہے, کوئی اچھائی آئی نہیں سکتی اس کے یہاں. کفار کا تذکرہ ہے, ظاہر ہے برے لوگ ہیں, برائی کا تذکرہ ہوگا. کچھ اچھے ہیں, انبیاء ہیں, صالحین ہیں, اولیاء ہیں, رسول ہیں, ہمیشہ ان کا تذکرہ ہوگا تو اچھائی ہوگی. لیکن ایک تیسری قسم بھی قرآن مجید میں پائی جاتی ہے کہ جن کے بارے میں اچھائیوں کا ذکر بھی ہے اور برائیوں کا ذکر بھی ہے. اس تیسری قسم میں ایک قسم وہ ہے جسے اہل البیت کے مقابلے میں پیش کیا گیا. میں نے آپ کی خدمت میں ابتدائی گزارش کے ابتدائی حصے میں ایک بات کہی تھی کہ حضور ہمارے لیے نمونہ عمل. ان کی کل عمر مبارک 63 سال. ان 63 برسوں میں 40 سال سکوت کے. بعض باتیں دہراتا اس لیے ہوں تاکہ آپ کو توجہ ہو جائے تو اس کی بیس سے وہ بات کہہ سکوں جو آج مجھے کہنا ہے. ان 63 برسوں میں 40 برس, 63 کہتے ہیں 63 کو. مجھے پتا ہے گنتی کے معاملے میں آپ بہت کمزور ہیں. آپ کو اردو کی گنتی اس لیے پسند نہیں کہ اس کا سکہ چھوٹا ہے. جس دن ہمارا روپیہ آپ کے پاؤنڈ کے ٹکر ہو گیا آپ 63 سیکھ لیں گے. 63 برس کل عمر مبارک, 40 برس سکوت کے. بچے کتنے؟ 23 بچے ماشاءاللہ. میں تو انگریزی نہ سیکھوں گا, آپ کو اردو ضرور سکھا جاؤں گا. آپ ذہین ہے, میں ذرا جیسی شکل ہے ویسے ہی. 23 برس, 23 برسوں میں 13 برس مکے کے جہاں پریکٹیکل لائف سے متعلق احکام خدا آئے نہیں. بچے کتنے؟
10 साल 10 साल हयात पैगंबर नमूना इनके लिए, जो उस वक्त जिंदा उनके लिए, जो अगली नस्ल आएगी उनके लिए, पोते परपोतों के लिए नहीं, कयामत तक। हमारे यहाँ एक लफ्ज पोता है, परपोता, फिर जबरदस्ती लोग नगड़ पोता कह देते हैं, उसके आगे फिर कुछ नहीं कह पाते। तो कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए नमूना, और जिंदगी कितनी नमूने वाली जिंदगी 10 साल। तो मुश्किल तो सबको पेश आई, मुश्किल मुझे भी पेश आई, मुश्किल मेरे भाई को भी पेश आई, मुश्किल उसको भी पेश आई जो अहले बैत वाला है, और मुश्किल उसको भी पेश आई जो अहले बैत तक नहीं पहुंचा। अब जो अहले बैत तक नहीं पहुंचा उसने भी मसला हल करना चाहा कि इस 10 बरस की जिंदगी को कैसे नमूना बनाया जाए। तो उन्होंने रास्ता निकाला कि देखो मुश्किल कुछ नहीं है, हुजूर के साथ उठने बैठने वालों की बहुत बड़ी तादाद है। उन्हें क्या कहा जाता है? असहाब नबी, सहाबी। असहाब नबी जिंदगी भर पैगंबर को देखते रहे हैं, हम इनसे सीरत पैगंबर सीख लेंगे। और इस मसले में इतनी अहमियत पैदा हुई कि चूंकि असहाब नबी ने हुजूर को देखा है, पैगंबर को देखा है, उनकी सीरत को देखा है, इसलिए हम इनसे सीखेंगे। तो न सिर्फ ये कि असहाब की फहरिस्त तैयार की गई कि कौन कौन सहाबी है, चाहे वो 1 घंटे का सहाबी हो, चाहे 10 बरस का सहाबी हो। हालांकि मैंने आपकी खिदमत में एक जुमला कहा था, किसी दिन फिर दोहराता हूं कि अगर सहाबियत को भी फजीलत मान लिया जाए तो सहाबियत भी अगर मेयार फजीलत है तो इस फजीलत में सबसे आगे अहले बैत खड़े दिखाई देते हैं। इसलिए कि हुजूर के साथ होने के सिलसिले में भी अहले बैत क्या किसी से कम साथ रहे? तो जवाब यही है कि नहीं, सबसे ज्यादा तो यही साथ रहे जब किसी की खबर नहीं थी, तब अली और पैगंबर के पीछे पीछे चलते थे। जब इस्लाम का कहीं नाम नहीं लिया गया था तब अली पीछे पीछे से पैगंबर के, खुद कहते हैं मैं उस तरह से हुजूर के साथ साथ था जैसे एक ऊँटनी का छोटा सा बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे दौड़ता, मेरा हाल वो था। तो इससे ज्यादा कौन उनके साथ रहा है? और मैंने उस दिन एक जुमला और कहा था कि अगर इस जाहिरी साथ को छोड़ दे तो अल्लाह के पहली मखलूक कौन है? पैगंबर ने फरमाया, पैगंबर ने ऐलान किया, पैगंबर ने बताया, कोई और नहीं। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। और फिर पैगंबर ही ने फरमाया, अना व अली मिन नूरिन वाहिद, अली और हम एक नूर से हैं। किसी सहाबी के लिए पैगंबर ने कभी नहीं कहा कि वो भी और हम एक नूर से हैं। तो अब अगर ये दोनों एक नूर से और सबसे पहले पैगंबर का नूर पैदा हुआ तो अली से पुराना सहाबी भी मुझे ढूंढे नहीं मिलता। अली की सहाबियत की तारीख तो आदम के पहले से शुरू हो जाती। आदम भी पैदा नहीं हुए तो और अली पैगंबर के सहाबी थे, और अली नहीं थे खाली इसी नूर अली के अंदर, इसी नूर पैगंबर में नूर फातिमा भी है, नूर हसन और हुसैन भी है, नूर औलाद अली और फातिमा भी है। तो ये तो सब के सब इस एतबार से सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन दुनिया जो अहले बैत तक नहीं पहुंची। मैं अपने नौजवानों के लिए तज़किरा इसलिए करता हूं कि आजकल इंटरनेट के राबतों के जरिए और कॉलेज की गुफ्तगू के जरिए बात सवालात हमारे नौजवानों के सामने आ जाते हैं जो अहलुल बैत से वाबस्ता हैं, और उसके बाद बात गुफ्तगू ऐसी होती है जिसके लिए इनको थोड़ी से फिक्र पैदा होती है कि ये बात तो कुछ कही जा रही है, ठीक दिखाई देती है। मैं इसलिए ऐसे तज़किरे कर रहा हूं ताकि मेरे नौजवान बेखबर न रह जाएं। तो मुश्किल दोनों को पेश आई, हर मुसलमान को, चाहे वह अहलुल बैत तक पहुंचा हो और चाहे अहलुल बैत तक न पहुंचा हो। उन्होंने कहा असहाब नबी हमारी इस मुश्किल को हल करेंगे, इनसे पूछेंगे आप क्या करते हैं, आपने पैगंबर को कैसे देखा। और इस मसले को इतनी अहमियत दी गई कि असहाब की फहरिस्त तैयार हुई, और फिर उसमें ये बहस छिड़ी कि पहले कौन ईमान लाया और दूसरा कौन लाया और तीसरा कौन लाया, और 10 तक की गिनती तैयार की गई। ये भी जुमला आपकी खिदमत में कह चुका हूं कि जहां से तबलीग शुरू हुई पहला मोमिन वहां ढूंढो। अगर मक्के के अवाम उन्नास से पहली तबलीग शुरू हुई है तो पहला मुसलमान मक्के के अवाम में मिलेगा, और अगर पैगंबर ने पहली तबलीग अपने घर के अंदर से शुरू की है तो पहला मुसलमान पैगंबर के घर के अंदर मिलेगा। ये भी आज दिन आपकी खिदमत में कह चुका हूं, दोहरा रहा उनके लिए जो 5 मुहर्रम से हुसैनी होते हैं। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी 7 मुहर्रम वाले शिया आएंगे, उनके सामने फिर कुछ दोहराना पड़ेगा, फिर 9 मुहर्रम वाले आएंगे। तो फहरिस्त तैयार की गई असहाब की, इन्होंने देखा। और यही पे नहीं, काबिल तवज्जो बात कहना चाहता हूं, उसके आगे एक और लिस्ट तैयार की गई। फहरिस्त कहते हैं लिस्ट को, अब मुझे फहरिस्त कहने दीजिएगा। फहरिस्त तैयार की गई असहाब की, और असहाब के बाद भी एक फहरिस्त और तैयार की गई ताबेईन की। ताबेईन कौन है?
تابع کہتے ہیں پیروی کرنے والے کو، کسی کے پیچھے چلنے والا. وہ جو دنیا میں مقابلے ہوتے ہیں حماقتوں کے، مقابلے حسن یعنی مقابلے بربادی حیات انسانی، مقابلے طاقت، مختلف مقابلے ہوتے ہیں تو اس میں نمبر 1 ایک آتا ہے، جو اس کے بعد نمبر 2 ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رننگ، کیا رنر اپ، حالانکہ ہوتا ہے ڈاؤن نمبر، رنر اپ. تو اب یہ تابعین کیا ہے؟ یہ دور میں صحابی تو نہیں بن پائے، اس لیے کہ انہوں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا، پیغمبر سے نہیں سنا، مگر رنر اپ ہیں یہ، یعنی ان کے پیچھے ہیں، دوسری نسل ہے یہ. انہوں نے پیغمبر کو تو نہیں دیکھا، انہوں نے ان کو دیکھا ہے جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا، انہوں نے ان سے سنا ہے جنہوں نے پیغمبر سے سنا تھا. ان کو بھی نام لکھو، تابعی ہے صاحب، ان کا شرف الگ ہے، یہ بھی عزت والے ہیں، صحابی بھی عزت والے، بے شک عزت والے، تابعی ہاں یہ بھی عزت والے. اور آگے بڑے مسلمان، ایک فہرست اور بنائی، سب تابعین. اب رنر اپ کے بعد والا کیا ہوتا ہے وہ بتائیے مجھے؟ اچھا سیکنڈ ہوتا ہے، سیکنڈ تو وہی ہے جو رنر اپ ہے، وہی سیکنڈ، فرسٹ تو وہ ہے. چلیے خیر کوئی ہوگا کم وقت. اب یہ جو تیسرا آیا کیا ہے؟ اس نے پیغمبر کو دیکھا ہے نہیں، اس نے اسے دیکھا جس نے پیغمبر کو دیکھا ہے نہیں، اس نے اس سے سنا ہے جس نے پیغمبر سے سنا ہے نہیں. سب تابعین، انہوں نے ان سے سنا جنہوں نے ان سے سنا، جنہوں نے پیغمبر سے سنا، انہوں نے ان کو دیکھا جنہوں نے ان کو دیکھا، جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا. ہم نے کہا فرشتے کیوں بنا رہے ہو؟ سب اصحاب اس لیے کہ انہوں نے براہ راست پیغمبر کو دیکھا سنا، تابعین اس لیے کہ انہوں نے ان کو دیکھا سنا جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا سنا، تابعین اس لیے کہ انہوں نے ان کو دیکھا سنا جنہوں نے ان کو دیکھا سنا. میں نے کہا اس کی زحمت کا کے لیے اٹھا رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ ان کی بات زیادہ قابل اعتبار ہے، یا تو خود سن کے آئے ہیں یا بیچ میں ایک کوئی ٹکڑا ہے. اچھا چلیے، آپ کو ذرا سنجیدہ گفتگو کے درمیان تھکن بھی کم ہوتی رہنا چاہیے. مجھے کہتے کہتے واقعہ یاد آ گیا. حدیث کی قیمت، حدیث پیغمبر کی قیمت مسلمان کی نگاہ میں کل بھی تھی، آج بھی ہے. اب اگر پیغمبر سے سننے کو مل جائے تو کیا کہنا، اگر اس سے سننے کو ملے تو ان سے سننے کو مل جائے جنہوں نے پیغمبر سے سنا ہے. براہ راست جناب ابو ذر کہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تو مجھے کتنا اچھا لگے گا جناب ابو ذر سے سن رہا ہوں. اگر جناب ابو ذر سے سننے کو نہ ملے، سلمان سے سننے کو نہ ملنے، تو مثلا ان کے بعد والی نسل میں جناب جان مثلا کہیں، مثال کے طور پر کر رہا ہوں کہ میں نے جناب ابو ذر سے سنا، مجھے اچھا لگے گا. تو اب دور وہ آیا تھا کہ صحابی کوئی بھی نہیں بچا تھا، صحابی کوئی نہیں بچا تھا، تابعین بھی ختم ہو رہے تھے. ایک لے دے کے 2-3 تابعی پوری دنیا میں بچے تھے. ان میں سے ایک صاحب مدینے میں رہتے تھے، وہ چلے مصر کی طرف. تو پورے عالم اسلام میں اتنی قدردانی تھی کہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں. اتنی قدردانی تھی کہ شہرت ہو گئی کہ فلاں تابعی جو پوری دنیا میں 2-4 بچے ان میں سے ایک مصر آ رہے ہیں، تو ذرا ان سے کوئی حدیث پیغمبر سنی جائے. اس لیے کہ ان کی خصوصیت کیا ہے کہ انہوں نے ان کے اور پیغمبر کے بیچ میں خالی ایک راوی ہے. تو اب جو تابعی مصر پہنچے تو مجمع لگ گیا ہزاروں کا. بزرگ ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، انہیں ممبر بٹھا دیا گیا، کیا کوئی حدیث سنا دی؟ انہوں نے کہا ہاں. اب بیچارے بوڑھے آدمی، انہوں نے کہا قال رسول اللہ، قلم تیار، دماغ تیار، ذہن تیار. ایک مرتبہ کا قال رسول اللہ، پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو آدمی 2 کام کر لے جنت اس پر واجب ہو جائے گی. ایسے آسان راستے جنت کے ہم آپ بھی ڈھونڈا کرتے ہیں. اب ظاہر ہے وہ تو بہت ہی معتبر مسئلہ کا 2 کام جو آدمی کر لے اس پر جنت واجب ہو جائے گی. سب قلم تیار ہو گئے. چلنے لگے کہ وہ اصل میں راوی بھول گیا جس نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی تھی 2 کاموں سے. پیغمبر نے فرمایا 2 کام جو کر لے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. نمبر 1 کا وہ جو راوی جس نے مجھے بتایا تھا، جس صحابی سے میں نے سنا تھا، وہ بھول گیا تھا بتانا. لوگوں نے سوچا چلو آدھی جنت تو ملے گی، چلے گا. اور دوسرے چلے وہ میں بھول گیا. تو تابعی کی قیمت کیوں؟ اس لیے اس نے اس کو دیکھا سنا.
تو میرے عزیزوں میرا جی چاہتا ہے کہ میں جملہ کہوں کہ اگر تابعی اس لیے قابل احترام ہے کہ اس نے اس سے سنا ہے جس سے پیغمبر نے سنا تھا، جس نے پیغمبر سے سنا تھا، تو جب تمہاری نگاہ میں اس زبان کے کلمات کی اتنی قیمت ہے، اس زبان کے کلمات کی اتنی قیمت ہے کہ جو زبان ان لفظوں کو بیان کر رہی ہے جو لفظ دوسری زبان سے نکلے اور پھر وہ لفظ وہ ہے جو پیغمبر کی زبان سے نکلے تھے، تو پھر اس کی قیمت کیوں نہیں تمہارے دماغ میں آتی کہ جو پیغمبر کی زبان چھوٹ کے پلے رہے تھے؟ تو اگر مسئلہ یہی ہے کہ انہوں نے دیکھا، انہوں نے سنا، تو پھر اہل بیت ہی سامنے کھڑے دکھائی دیتے ہیں کہ ان کی آنکھ کھلتی ہے تو پیغمبر کی گود بھی کھلتی ہے، پیغمبر کی آنکھ بند ہوتی ہے تو ان کی آغوش میں بند ہوتی ہے۔ مگر میں روزانہ اپنی گفتگو کے آغاز میں جو 2-3 تمہیدی باتیں کہتا ہوں، کسی کو تلخ کرنے کے لیے نہیں، کسی کو کی توہین کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ سیرت پیغمبر کو اپنانے کا واحد راستہ ہے سیرت اہل بیت کو دیکھنا اور سمجھنا۔ سیرت اہل بیت کو چھوڑ کے کوئی راستہ بھی اپنایا جائے گا تو وہ سیرت پیغمبر تک نہیں پہنچا سکتا ہے۔ دنیا نے راستہ تلاش کیا اصحاب نبی، میں نے کہا تھا قرآن کریم میں کچھ وہ ہیں جن کی صرف برائی ہے، کچھ وہ ہیں جن کی صرف اچھائی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کی برائی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے۔ اصحاب میں اور اہل بیت میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ اہل بیت اس فہرست میں آتے ہیں جس کی قرآن میں صرف اچھائی بیان کی گئی ہے، بلکہ تنہا اہل بیت ہیں۔ اچھائیاں تو سب کی بیان کی اللہ نے، ہر نبی کی، ہر رسول کی، اولیاء کی، صالحین کی، لیکن کسی کے لیے یہ نہیں کہا کہ ان میں سب اچھائیاں بھی پائی جاتی ہیں اور کوئی برائی ان میں۔ یہ صرف اہل بیت کا شرف ہے کہ ہر خوبی کے اعلان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضمانت دی گئی ہے کہ ان میں کوئی کمی بھی نہیں پائی جاتی، ان میں کوئی نقص بھی نہیں پایا جاتا، جبکہ اصحاب اس فہرست میں داخل ہوتے ہیں جن کی تعریف بھی قرآن مجید میں آئی ہے اور جن کی برائی بھی قرآن مجید میں آئی ہے۔ انہیں میں منافقین کا تذکرہ بھی ہے۔ منافق کفار نہیں ہے، منافق وہ ہیں جو ظاہری طور پہ مسلمان ہیں، تو جو ظاہری طور پہ مسلمان اور اصحاب کی فہرست میں شامل ہے کہ نہیں شامل ہے؟ تو ان کی تعریف بھی ہے، ان کی برائی بھی ہے۔ جو جنگ احد چھوڑ کے میدان بھاگے ہیں وہ اصحاب نبی میں شامل ہیں، تو ان کی تعریف بھی ہے اور ان کی برائی بھی ہے۔ صرف اہل بیت ہیں جن کی صرف تعریف ہے، اور صرف تعریف نہیں ہے، پہلے یہ ضمانت ہے کہ ان سے کبھی کوئی غلطی ہونے والی نہیں۔ اب اس سے بہتر کون آئیڈیل ہو سکتا ہے جس کے لیے اللہ ضمانت لے لے کہ ان سے کوئی غلطی ہونے والی نہیں ہے؟ اس کا علاج بھی تلاش کیا گیا۔ اللہ نے آیت تطہیر میں ضمانت لی، آیت تطہیر میں ضمانت لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں روزانہ اپنی ابتدا میں گفتگو کو طولانی کر دیتا ہوں، اور مجھے جو سبق حیات معصوم سے بیان کرنا ہوتا اس کا وقت کم مل پاتا ہے، لیکن کیا کروں کہ بات شروع ہوتی ہے تو سمیٹ کے ختم کرتے کرتے تھوڑا وقت لگ ہی جاتا ہے۔ اس آیت تطہیر میں اللہ نے ان کی جو طہارت کا اعلان کیا اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ زندگی میں ان سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوگی، نہ جان بوجھ سے، نہ بھولے سے، نہ نفس کے دباؤ میں، نہ کسی طاقت کے دباؤ میں، نہ ماحول کے اثر سے، نہ خاندان کے اثر سے۔ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تم سے رجس کو دور رکھے گا۔ عیب، گناہ، برائی، جتنی قسمیں سوچ سکتے ہیں گندگی کی، ظاہری نجاست ہوتی ہے، باطنی نجاست ہوتی ہے۔ ظاہری نجاست جو روزانہ ہم گنتے ہیں، پیشاب پاخانہ، یہ سب ظاہری نجاستیں ہیں۔ باطنی نجاست کفر و شرک ظاہری نجاست نہیں ہے۔ ظاہری طور پر ہو سکتا ہے ایک مشرک ایک مسلمان سے زیادہ صاف ستھرا، بلکہ ہمارے ہاں ہندوستان میں تو پہچان ہی نہیں ہے۔ ہم جب تبلیغی دورے پہ نکلتے ہیں، گاؤں گاؤں پھرنا پڑتا ہے، تو کبھی چائے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہوٹلوں میں جھانکتے پھرتے ہیں، اگر صاف ستھری کھیتی رکھی نہیں بھیا یہ اپنا نہیں ہے، اور جو ذرا کالی کالی دکھائی دی کہ رکو یہ اچھا لگ رہا، ہماری تو پہچان ہی بن گئی گندگی۔ حالانکہ ہماری پہچان ہونا چاہیے تو نظافت من الایمان، مگر ہم بدلے بہت ہیں، ترقی کی ہے ہم نے۔ 14 صدیوں پہلے تو اصول زندگی پہ کہاں چلنا چاہیے؟ آج کے اصول ہے، جس مذہب نے صفائی کو اتنی اہمیت دی ہو، ہم احکام مذہب پہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ چائے کی پیالی، پانی پینے کا گلاس،
اتنے باریک احکام ہیں، ہم ان کے اس فلسفے تک نہیں پہنچتے ہیں، لہذا توجہ بھی نہیں دیتے ہیں۔ مکروہ ہے کہ جدھر کنڈا لگا ہو ادھر سے پیا جائے۔ اگر آپ پورے برتن کا غور کر لیجیے، صاف ستھرے برتن میں اگر گندگی کہیں ٹکتی ہے تو ادھر جدھر ہینڈل لگا ہوتا ہے، کنڈا یعنی ہینڈل، جدھر سے کریک ہو ادھر سے پینا مکروہ ہے۔ اگر آپ پورا برتن بھی صاف کر ڈالیں، جہاں پہ کریک ہوگا وہاں پر کالی کالی سے لکیر ہوگی، وہیں پہ گندگی ہوگی، گندگی سے جراثیم آئیں گے۔ 14 صدیوں پہلے جب جراثیم کا پتہ بھی نہیں تھا اس وقت بھی مذہب تم کو بتا رہا تھا صفائی کہتے کس کو۔ احکام مذہب پہ ہم دھیان نہیں دیتے کہ آپ بڑی موچیں نہ رکھنا جو لٹک کے ہونٹوں کے اندر تک جائے، اس میں شیطان پناہ لیتا ہے۔ اب اس وقت کہہ دیتے ہیں اگر کہ اس پر جراثیم آ کے پناہ لے لیں گے تو کون سمجھ پاتا، لیکن کا شیطان پناہ لیتا ہے۔ گندگی کا ٹھکانا موچوں کی نوکیں، اور کھانا کھا رہے وہ آج کا خیر واپس چلی گئی ہے، موچ رکھنے کا زمانہ چلا گیا، ملانے کا آ گیا، اس لیے کہ ہونا ہی یہ حشر ہے تو کیا فائدہ رکھنے سے۔ ہے تو اگر احکام مذہب پہ غور کرے تو اس میں نہ جانے کتنے مسائل ہیں۔ تو مسلمان آئیڈیل سے دور ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہ نے اعلان کیا کہ رچ دور ہے، نجاست کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، ظاہری، باطنی، ذہنی نجاست، فکر کی نجاست تو آدمی نہ کرے کوئی غلط اور گندا کام لیکن سوچ تو سکتا ہے۔ فکری نجاست اہل بیت ان سب سے پاک ہیں، جہاں جہاں تک نجاست کا تصور جا سکتا ہے وہاں تک ان کے لیے طہارت کی ضمانت اللہ نے لی ہے۔ نہ ان کی سوچ میں گندگی آ سکتی ہے، نہ کسی کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، نہ کسی کو بدنام کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، نہ کسی غیر شرعی کام کا تصور ان کے دماغ میں آ سکتا ہے، نہ کسی حرام چیز کے بارے میں ان کے دل میں تمنا اور خیال پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ ساری ضمانتیں اللہ نے ان کے لیے لے لی۔ ان سے بہتر آئیڈیل ہے کوئی دنیا میں؟ مقابلے میں تعویل کی گئی۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی صلوات ہے، اصحابی کلہم عدول، میرے سارے صحابی سب کے سب عادل ہیں۔ عادل کا مطلب جانتے ہیں؟ عادل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے گناہ تو کرے ہی نہیں اور چھوٹے گناہ دوہرائے نہیں۔ ابھی حدیث خود ہی پرکھ لیجئے کہ کیسی ہے۔ تلوار لے کے اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں جس کے لیے پیغمبر اعلان کر گیا ہے، علی مع الحق والحق مع علی۔ گردنیں ایک دوسرے کی کاٹ رہے ہیں، ارے بھائی ان میں سے کوئی ایک تو ظالم مانو۔ کلہم عدول، میدان جمل میں، میدان صفین میں، میدان نہروان میں آمنے سامنے کھڑے ہیں، کلہم عدول، یہ بھی عادل وہ بھی عادل، یہ بھی عادل وہ بھی عادل۔ عجیب و غریب مزاج ہے۔ میں نے آج ہی کہیں پڑھتے پڑھتے پڑھا جناب حجر بن عدی کی، یا حجر بن عدی جو عام طور پر مشہور ہے، ان کی قبر ہے شام میں، جو مظلوم شہید ہے جسے بڑے ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا، زندہ دفن کر دیا گیا۔ ایک آدمی حجر بن عدی کی قبر پہ رو رہا تھا، ایک دوسرے صاحب پہنچے، کہا کس پہ رو رہے ہو؟ کہنے لگے حجر بن عدی رضی اللہ عنہ پہ رو رہے ہیں۔ کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ کہا کس نے قتل کیا تھا؟ کہا معاویہ رضی اللہ عنہ نے۔ کیوں رو رہے ہو؟ کہا حجر بن عدی مظلوم قتل ہوئے تھے، حجر بن عدی رضی اللہ عنہ پہ رو رہے ہیں۔ کس نے قتل کیا تھا؟ کہا معاویہ رضی اللہ عنہ نے۔ کہا کیوں قتل کیا تھا؟ کہا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ پہ لعنت کرو۔ حجر بن عدی رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ پہ لعنت نہیں کی، اس لیے رو رہے ہیں، اس سے شہید ہوئے۔ تو وہ رونا شروع ہو گئے جنہوں نے پوچھا تھا، کہ تم کیوں رہے ہو؟ کہنے ہم تمہاری عقل پہ رو رہے ہیں، یہ بھی رضی اللہ، یہ بھی رضی اللہ، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آخر ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عجیب و غریب فلسفہ ہے، قاتل بھی عادل، مقتول بھی عادل۔ عجیب و غریب فلسفہ ہے، گھر جلانے والا بھی عادل، جس کا گھر جل رہا وہ بھی عادل،
میری آپ کو بہرحال قبول کر لیتے بہرحال چلیے کہتے ہیں کہ کہا پیغمبر نے, ہم نے بھی تھوڑی دیر کے مان لیا, سب اصحاب عادل ٹھیک مان لیا, مگر اصحاب عادل ہیں اور آیے تکفیر کیا کہہ رہی ہے؟ عدالت اور ہے عصمت اور ہے. آیے تکفیر عدالت کا اعلان نہیں کر رہی ہے. عدالت کا مطلب ہوتا ہے بڑا گناہ نہ کرے, چھوٹا گناہ نہ دہرائے. اور طہارت اہل بیت کی جو آیت ہے ہر عیب ان سے دور ہے, یہ عدالت سے بہت اوپر کی چیز عصمت کا اعلان کر رہی ہے. تو اب بتاؤ, عدالت ایک تو عدالت کے ہوتے ہوئے بھی چھوٹے گناہ ہو سکتے ہیں اور بڑے بھی ہو سکتے ہیں. عدالت تو جاتی آتی رہتی ہے, عدالت ہے ہی ایسی چیز ہے. کوئی گناہ ہو گیا, انسان ہے, آپ عالم کے مولانا کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, کوئی معصوم فرشتہ نہیں ہے. اس کے پاس خواہش ہے, خواہش نفس ہے, مال کی خواہش ہے, جنس کی خواہش ہے, نہ جانے کتنی خواہشات ہے, کبھی ماحول ہے, کبھی کچھ ہے, گناہ کر بیٹھا تو عدالت گئی. اب پھر شرمندہ ہوا, پھر بارگاہ الہی واپس آیا, پھر توبہ کی, پھر وعدہ کیا پروردگار نہیں کروں گا, تیرا سہارا ہے, اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما, پھر واپس آ گیا عدالت کی طرف. تو عدالت تو آنی جانی ہے مگر عصمت آنی جانی نہیں ہے. اس لیے عدالت آدمی کی کوششوں کا نتیجہ ہے, عصمت اللہ کے وعدے اور اس کے شرف اور عطا کا نتیجہ. تو عدالت عصمت کے درمیان تو بہت بڑے فاصلے ہیں. اس کا مطلب پھر بھی ادھر عدالت ہے ادھر عصمت ہے. عدالت پیچھے چلی جاتی ہے, عصمت آگے کھڑی ہو جاتی ہے. اب طے کرو, جن سے غلطی کا چانس بھی نہیں ہے پیروی ان کی کرنا ہے, جو قدم قدم پہ بہت سکتے ہیں پیروی ان کی کرنا. اللہ نے انسان کی اکرمیت, کیا مطلب اکرمیت؟ اکرم بہت زیادہ اونچا, اچھا, احترام جس کا کیا جائے, افضل, برتر. ہم انسانوں میں گریڈ بناتے ہیں, اسٹیٹس کے لحاظ سے الگ الگ مزاج سے فیصلے کرتے ہیں. قرآن کریم نے کیا طے کیا ہے, کون بڑا ہے کون چھوٹا, کون اونچا ہے کون نیچا. قرآن مجید کا معیار کیا ہے؟ ہمارے پاس جس کے پاس پیسہ ہے مثلا بڑا آدمی نہیں ہے چھوٹا آدمی, علم ہے بڑا آدمی نہیں ہے چھوٹا آدمی, خاندان اونچا ہے بڑا آدمی, معمولی خاندان ہے چھوٹا آدمی. قرآن کہتا ہے ان میں سے کوئی اسٹینڈرڈ نہیں. اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے درمیان سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک, تم جو بھی چاہے اسٹینڈرڈ بنا لو, تمہارے درمیان سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تمہارے درمیان سب سے زیادہ تقوی والا ہو. تقوی کا پہلا دینا ہے واجب چھوٹنے نہ پائے, حرام ہونے نہ پائے. جو جتنا اس میں اوپر جائے گا اتنا ہی زیادہ اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے. مگر تقوی کیا کیریکٹر کی گارنٹی کا نام ہے؟ تقوی بھی کیریکٹر کی گارنٹی کا نام نہیں ہے. تو عام انسانوں کے سب سے بڑے شرف کا نام تقوی ہے. مگر تقوی جہاں آتا ہے, جب یہ تقوی ٹک جائے تو عدالت کہلاتا. پھر توجہ دے, تقوی آ کے چلا جائے, آ کے چلا جائے تو یہ عدالت نہیں ہے. شراب سامنے آئی نہیں پیا ہم نے, اور سامنے آیا ہم نے نہیں کھایا, لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہیں پہ بہترین پاکستانی گانا شروع ہو گیا. بیٹھے ہوئے تھے ہوٹل میں, اب جو کان ادھر گئے ہیں تو وہاں سے ہٹتے ہی نہیں. تو 2 منٹ پہلے تقوی تھا اور اب تقوی گیا, اڑ گیا, چلا گیا. تو تقوی بھی ٹکاؤ چیز کا نام نہیں ہے. تقوی تو بہت جلدی آتا جاتا ہے. عدالت تب آتی ہے جب تقوی تھوڑا ٹکاؤ بن جائے, یعنی اب اللہ کا ڈر زندگی کے بڑے حصے پہ اسے برائی سے روک رہا ہے, تب یہ بنتی ہے عدالت. تو مجھے کہنے دیجیے عزیزو, اللہ کہتا ہے انسانی شرافت کا معیار ہے تقوی. یہ ہے عام انسانوں کی زندگی. سوچو, جب تقوی انسان کو باعزت بنا دیتا ہے اللہ کی نگاہ میں, تو جو تقوی والے نہیں, جو عدالت والے نہیں,
جو عصمت والے ہوں وہ کتنے اونچے ہوں گے. اسی لیے کہا ہے کہ آگے آگے عصمت والے امامت کا فریضہ انجام دیں گے. پیچھے چلنے والے جب ان کے نقش قدم پہ ٹھیک سے چلیں گے تو عاجل کہلائیں گے, جب رک رک کے چلیں گے تو متقی کہلائیں گے, جب بالکل نہ چلیں گے تو فاسق کہلائیں گے. اب یہ اپنا اپنا مقدر ہے کہ گنہگاروں کے پیچھے چلنا ہے یا معصوموں کے پیچھے چلنا ہے. گنہگاروں کے پیچھے چلیں گے تو خطا تو ہوتی ہی رہے گی, جب معصوموں کے پیچھے چلیں گے تبھی اس کا امکان ہے خطاؤں سے بچتے چلے جائیں. عصمت کی پیروی کریں تو تقوی تک پہنچیں گے, تقوی پر مستقل قدم ثابت قدمی سے رہیں گے تو انشاءاللہ عدالت تک پہنچیں گے, عدالت تک پہنچیں گے تو رحمت الہی بھی شامل حال ہو جائے گی, نجات عذاب آخرت بھی ہمارے ساتھ آ جائے گی انشاءاللہ. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. ان کی زندگی میں کوئی خطا, کوئی امکان غلطی کا نہیں ہے. ان کی زندگی سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں. اس میں کل تک میں نے جو ایک تذکرہ کیا تھا کہ معصومین کی زندگی سے جو اہم ترین سبق ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اس اہم وہ ہے زندگی کے ہر حال میں, دہرانا پڑے گا آپ کو, زندگی کے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا. مذہب نے یہ ہمیں سکھایا بھی ہے. نعمت ملے الحمدللہ, مصیبت آئے انا للہ. جو بھولنے کی سب سے خطرناک جگہ ہے, کل میں نے کچھ جگہ گنائی تھی, غصے میں, مصیبت میں, نعمتوں میں, ان سب جگہوں میں سب سے خطرناک جگہ ہے جب انسانی جنسی جذبہ اس کے اوپر طاری ہو. جب انسان کی جنسی جذبہ اس کے اوپر طاری ہو, جو مرد و عورت کے درمیان رشتہ ہوتا ہے, حلال رشتے کی بات کر رہا ہوں, یہ جذبہ سب سے قوی ہے, سب سے پاورفل, سب سے طاقتور ہے. یہ انسان کو اندھا بنا دیتا ہے. مگر مذہب کہتا ہے یہاں بھی تمہیں اپنے مالک کو یاد رکھنا ہے. اگر آپ آداب زندگی میں پڑھیں تو اس ماحول میں بھی کہا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لبوں کا آئے, یعنی جہاں بھول جانے کا سب سے زیادہ امکان ہے وہاں بھی اللہ کہتا ہے اپنے مالک کو یاد رکھو. یہ معصومین کی زندگی کا ایک سبق تھا جس کے چند نمونے کل آپ کے سامنے رکھے ہیں. دوسرا سبق ہے یہ تھا خالق سے رشتہ. اس پوری کائنات کو اور یونیورس کو تقسیم کیا جائے تو ایک طرف ہے خالق اور ایک طرف اس کی مخلوق. خالق سے رشتے کے میں نے صرف آپ کے سامنے بنیادی بات کہی ہے, ورنہ خالق سے معصومین کے رشتے کے نہ جانے کتنے تفصیلات ہیں. ان کی عبادت, ان کا شکر, ان کا توکل, ان کا فضائے الہی اور الہی فیصلوں پہ راضی رہنا, یہ سارے وہ موضوعات ہیں جن کو روزانہ الگ الگ آپ کے سامنے جنہیں پیش کرنا چاہیے. معصومین مصیبتوں پہ اللہ کی طرف سے مصیبت آتی تھی تو اس پر راضی کیسے رہتے تھے. ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں چیخ پڑتے ہیں, شکایت کرنے لگتے ہیں. نعمتوں پہ شکر کیسے کرتے تھے. جب ظاہری طور پر زندگی کے لیے کوئی وسیلہ باقی نہ رہ جائے تب بھی وہ کیسے مطمئن ہوتے تھے, اس سے اللہ پر توکل تھا ان کا. وہ نعمتوں پہ, نعمتوں کو راہ خدا میں کیسے خرچ کرتے, نہ جانے کتنے رشتے ہیں خالق سے. میں ان کی تفصیلات نہیں رکھی, ایک جملے میں کہا ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کو, خالق کو یاد رکھنا. دوسرا اس کے مقابلے میں ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ برتاؤ. یہ بھی ہمیں معصوم سے سیکھنا چاہیے. اس کے بہت سے حصے ہیں. مخلوق خدا میں درخت بھی آتے ہیں, پتھر بھی آتے ہیں, جانور بھی آتے ہیں, انسان بھی آتے ہیں, انسانوں میں کفار بھی آتے ہیں, دشمنان دین بھی آتے ہیں, صاحبان اسلام و ایمان بھی آتے ہیں, صاحبان تقویٰ بھی آتے ہیں, رشتے دار, دوست, پڑوسی بھی آتے ہیں. پھر اس میں گھر والے ارحام جن سے خون کا رشتہ وہ آتے ہیں, بیوی, شوہر اور زوجہ. یہ سارے رشتے ہیں جو معصومین کی زندگی میں اس کے نمونے ملتے ہیں. صلوات بجے محمد والے مخلوق کے ساتھ معصومین کے رشتے کو ایک جملے میں بیان کیا جائے تو میں کہہ سکتا ہوں جو رشتہ خالق کا مخلوق کے ساتھ ہے وہی رشتہ ان ذریعے خلقت بننے والوں کا بھی تھا. معصومین کون ہے؟ اہل البیت کون ہے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام کون ہے جو ذریعے خلقت بنے ہیں؟ لولا کا لما خلقت الافلاک. اے پیغمبر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا بناتا ہی نہ. حدیث کے سامنے اس کی اور تفصیل آئی ہے. آسمانوں میں
نہیں مجھے دکھائی دیتا کہ آدم کا قصیدہ پڑھا ہو کسی نے, جناب نوح کا قصیدہ پڑھا گیا ہو. مجھے صرف آسمانوں میں ایک قصیدہ دکھائی دیتا ہے جہاں قصیدہ پڑھنے والا خود خالق کائنات ہے. مجھے ایک محفل ایسی دکھائی دیتی ہے اس کائنات میں پوری جہاں قصیدہ پڑھنے والا خالق کائنات ہے اور سننے والوں کا مجمع سب معصومین کا ہے, ملائکہ کا مجمع ہے. اس میں جو اہل بیت کا قصیدہ پڑھا ہے وہ کیا, انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. یہ مضبوط آسمان, یہ پھیلی ہوئی زمین, یہ سورج, یہ چاند, یہ دریا, خلاصہ یہ کہ پوری کائنات ان کے ذریعے یہ نہ ہوتے تو ہم نہ بناتے. تو خالق وہ ہے, ذریعہ خلقت یہ ہے, وسیلہ خلقت یہ ہے. مخلوق کے ساتھ اہل البیت کا رشتہ کیا تھا؟ وہی رشتہ تھا جو خالق کا رشتہ تھا, وہی وسیلہ خلقت کا رشتہ تھا. خالق کا رشتہ کیا ہے؟ خالق کا مخلوق کے ساتھ ظلم کا رشتہ ہے, خالق کا مخلوق کے ساتھ سختیوں کا رشتہ ہے. نہیں, خالق اپنے مخلوق کے ساتھ مہربانی کا رشتہ رکھتا ہے. دلوں میں الجھن پیدا ہوئی ہوگی, سوالات پیدا ہوں گے, یہ کون سی مہربانی ہے؟ مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے ہم کو. یہ مستقل بحث ہے اور اس وقت اس کو چھیڑ بھی نہیں سکتا ہوں میں, ورنہ بڑا وقت لگ جائے گا. مگر میں اتنا بس کہنا چاہتا ہوں کہ باپ اور ماں جو اس ظاہری زندگی کا سبب بنتے ہیں, ان کا رشتہ اولاد کے ساتھ ہمیشہ مہربانی کا رہتا ہے, سوائے اس کے کہ ان کے اوپر کبھی حالات کا اثر ہو جائے, کبھی ان کا نفس ان سے غالب ہو جائے اور انتقامی کارروائی مثلا بہو سے چڑھ کے بیٹوں کو بھی تنگ کرنے لگے. تو یہ ہمارے یہاں بہت ہونے لگا ہے, بلکہ کہہ سکتا ہوں پہلے زیادہ ہوتا تھا, الٹ گیا کیس. پہلے بہو سے چڑھ کے ساس ماں اپنے بیٹے کو تنگ کرتی تھی, اب بہو ساس سے چڑھ کے اپنے شوہر کو تنگ کرتی. اور یہ میں پہلے ہی پڑھ چکا ہوں کہ جہاں کسی نے ایک دوسرے کو تنگ کیا, ان پر خوشبو بند, اتنی دور جنت سے کہ یہ جنت کی خوشبو 10,000 کے فاصلے جائے گی, وہ بھی سننے والے نہیں ہیں. جتنی تنگ کرنے والی سانسیں ہیں, ان کی سانسیں چلتی رہیں لیکن یہ تنگ کرنا چھوڑ دیں. جتنی تنگ کرنے والی بہویں ہیں, بیٹوں کے ماں سے چھوڑا دینے والی بہویں ہیں, وہ مائیں جو بیٹے کے ذرا سے اطاعت شیاری کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اپنے گھر, بیٹے کے گھر کو اجاڑ دیتی ہیں بہو کے دشمنی میں جو ہم نے دوسرے کلچر سے لیا ہے. یہ سب سوچیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں دنیا میں اس میں اپنی چالوں میں جیت سکتے ہیں, مگر آخرت میں بہرحال سزا ملنے والی ہے. اپنے گھر کو ماں اجاڑتی ہے, دیکھتا ہوں میں, کہیں بیٹی کی ماں اجاڑ رہی ہے, کہیں بیٹے کی ماں اجاڑ رہی ہے. اور اگر یہ دخل اندازیاں کم ہو جائیں اور صرف میاں بیوی کو چھوڑ دیا جائے تو 90% مسائل سلجھ جائیں گے. یہ بڑوں کی دخل اندازی, ادھر کے ماں باپ اور ادھر کے ماں باپ, ان دونوں کی دخل اندازیوں میں زیادہ تباہی پھیلا رکھی. میرا یہ تجزیہ ہے, خدا کے لیے اپنے گھروں کو نہ اجاڑو, اپنے بچوں کے گھروں کو نہ اجاڑو, طلاق کی نوبت نہ آنے دو, طلاق تک نہ پہنچاؤ. خالق کا رشتہ مخلوق کے ساتھ مہربانی کا رشتہ. ماں باپ بھی کبھی کبھی بچے کو جب اسکول پڑھنے نہیں جاتا تو ہم بھی بچے سے کہتے آج ناشتہ نہیں ملے گا, تو کیا ہم مہربانی ہماری ختم ہو گئی؟ نہیں, مہربانی ختم نہیں ہوئی ہے. اب مہربانی ہی یہی کہہ رہی ہے کہ یہ نہ پڑھے گا تو بگڑے گا, اسے پڑھانا ہے تو ایک آدھ بھوکا رکھو. ایسے ہی جب بندہ بگڑنے لگتا ہے نعمتوں میں تو کبھی کبھی نعمتیں روک کے آتش جہنم سے بچانے کے لیے اللہ یاد احمد کا شکار بناتا ہے. مہربانی ہی کا تقاضا ہوتا ہے. وہ سب ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے, اس لیے ایسے الزامات اس مالک پہ لگا دیتے. وہ تو کریم ہے, کتنا کریم ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے میں ان تفصیلات کو بیان کروں, مگر 2 جملے میں یاد دلا دینا چاہتا ہوں. جناب نوح نے 9.5 سال تبلیغ کرنے کے بعد جب تھک گئے تھے تب کہا تھا پروردگار اب ان میں کوئی سدھرنے والا نہیں, انہیں مٹا دے. اور عذاب آ گیا تو اس دعا پہ, اور پوری کفار کی قوم ختم ہو گئی تھی. اور جناب نوح چھوٹی سی دنیا دوبارہ لے کے آباد کیا تھا اس نے, اور انہوں نے حیات کے لیے, اپنی زندگی کے لیے روزی کا ذریعہ نکالا تھا. مٹی کے برتن بناتے تھے, چھوٹے چھوٹے کوزے, پانی پینے کے گلاس مٹی کے, لوگ آ کے خریدتے تھے. اس سے جناب نوح اپنی زندگی بسر کرتے تھے. ایک دن اللہ نے فرشتے کو بھیجا, آدمی بن کے آیا, اس نے بہت سے برتن ان سے خرید لیے, جناب نوح نے بیچ دیے, اور اس کے بعد انہیں کے سامنے اس نے توڑنا شروع کر دیا.
مٹی کے چھوٹے چھوٹے گزرے جناب نوح سے خرید کے ہی توڑنا شروع کر دیے. روایتیں تمثیلی روایتیں کہلاتی ہیں, یعنی بات کو سمجھانے کے لیے توڑنا شروع کیا. جناب نوح نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا دیکھ نہیں رہے توڑ رہے ہیں کودوں کو. کہا تو پھر کیوں توڑ رہے ہو بھائی؟ کہا بات ہم نے خریدا, ہماری مرضی. جناب نوح نے کہا کہ خریدا ہے لیکن بلا وجہ توڑے دے رہے ہو, مجھے تکلیف ہو رہی ہے. کہا تم سے کیا مطلب؟ تو میں نے خرید لیا. کہا کہ تم مجھ سے مطلب یہ ہے کہ میں نے انہیں بنایا اپنے ہاتھوں سے اور تم میرے سامنے بلا وجہ توڑے دے رہے ہو. تو اس نے کہا کہ تم نے مٹی کے برتنوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تو میں توڑا ہوں, تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. اور کل جب عذاب کے لیے دعا کی تھی تمہیں خیال نہیں آیا تھا؟ یہ باتیں سمجھانے کے لیے مثالیں ہیں حدیثوں میں. تو میرے عزیزوں مہربان ہے اور بہت مہربان ہے. میرے پاس اس کا وقت نہیں ہے. یہی برتاؤ ائمہ طاہرین کا تھا, انسان نہیں ساری مخلوق کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ. اب یہ مہربانی کہیں کہتی ہے کہ روٹی کھلائی جائے اور یہی مہربانی کہیں کہتی ہے کہ اس کا گلا کاٹا جائے. جہاد میں تلوار اٹھا کے گردنیں کاٹنا بھی دراصل انسانیت کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ تھا, اس لیے کہ اگر اس ایک ظالم کو چھوڑا جائے گا تو نہ جانے انسانیت کو یہ کتنا نقصان پہنچائے گا. لہذا بڑے نقصان سے بچانے کے لیے یہ چھوٹی رحمت دیتے تھے. ورنہ اصلا ان کا مزاج کیسا تھا آپ جانتے ہیں. امام بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں, ایک لقمہ خود کھاتے ہیں, زمین پہ کتا بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا لقمہ اس کو دیتے ہیں. کسی نے کہا مولا ایک دے دیے, دو دے دیے, ہر بار آپ لقمہ اس کی طرف کیوں پھینک رہے ہیں؟ کہا مجھے حیا آتی ہے کہ یہ مجھے طلبگار نگاہوں سے دیکھے اور میں اس کی بات کو پورا نہ کروں. مجھے یاد نہیں رہ گیا لیکن چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ مجھے ملتا ہے. آپ نے جس اونٹنی پر حج کیے تھے, مجھے یاد نہیں رہ گیا کتنے حج, 7 حج یا 10 حج یا 20 حج, مجھے یاد نہیں رہ گیا, لیکن بہرحال 1-2 حجوں کی بات نہیں ہے. زندگی کے بڑے حصے میں آپ نے جس اونٹنی پر حج کیے تھے, مدینے سے مکے کا سفر, آپ کے یہاں فیشن میں کہیں آج کل گھوڑا بگی چلتی ہے نہیں چلتی؟ وہاں لندن میں ہے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, وکٹوریا. وکٹوریا میں گھوڑا ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو اب بھی شوق میں نہیں, ضرورت میں بھی چلتا دیہاتوں میں. گھوڑا تانگا کہتے ہیں, اکا تانگا. تو اس کی اسپیڈ بڑھانے طریقہ کیا, ایکسیلیٹر کیا ہے اس کا؟ گھوڑے کا ایکسیلیٹر ہوتا ہے کوڑا. پہلے تو لگام یوں کی جاتی ہے اور جب اس سے بھی کام نہیں چلا تو اب مدینے سے مکے تک کا سفر زندگی میں 10 بار 20 بار مجھے یاد نہیں, جانا اور آنا. اس پورے سفر میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ سید سجاد نے ایک بار بھی تازیانہ اونٹنی کو نہیں مارا تھا. یہ تھی مہربانی ان کی مخلوق کے ساتھ. حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اور ختم ہو گیا. میں کل اس موضوع کو کنٹینیو کروں گا اس لیے کہ ہمیں زندگی کی بہت اہم ضرورت تھی. حضور نے جو نصیحتیں دی ہیں, سکھائی ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے, آج کل ہم آپ بھی مثلا کہیں گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے تو تھوڑی دیر اگر گاڑی روکنا ہے تو ہم گاڑی کو بند نہیں کرتے, اسٹارٹ رہتی ہے, بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں. بعض لوگ بہت بے توجہ ہوتے ہیں, گھنٹوں بیٹھے ہیں, گاڑی بھی چل رہی, باتیں بھی ہو رہی. اور ہمارے یہاں انڈیا میں طریقہ سڑک چلتے, ایک مرتبہ ادھر سے ٹرک آ رہا ہے, ایک مرتبہ ادھر سے, دونوں آمنے سامنے آئے اور رک گئے. جیسے دیوار پہ چیٹی نہیں چلتی میسجنگ کے لیے, گاڑی اسٹارٹ ہے تو آج گاڑی اسٹارٹ کر کے جو ہم باتیں کرتے کھڑے ہو کے, یہ اسراف کا حصہ ہے, جائز نہیں ہے. 20 سیکنڈ, آدھا منٹ, 1 منٹ تک تو ٹھیک ہے نارمل وے میں, لیکن اب 5 منٹ اور 10 منٹ تک کھڑے اور گاڑی اسٹارٹ ہے, یہ اسراف ہے. ایک طرف روٹے پیٹرول مہنگا ہے اور دوسری طرف نعمت خدا کو بلا وجہ خرچ بھی کر رہے ہیں. تو حضور نے کہا کہ دیکھو سواری ہوتی ہے چلنے کے لیے, سواری ہوتی ہے چلنے کے لیے, اونٹ پر بیٹھ کے چلو. کسی کو دیکھا کہ اونٹ روک کے آپس میں باتیں کر رہے ہیں, کہا یہ سواری چلنے کے لیے ہے, بیٹھنے کے لیے نہیں کہ اس پہ بیٹھے رہو. اب تمہیں باتیں کرنا ہے اس سے اتر کے باتیں کرو. تو جو جانوروں کے لیے اتنی مہربان, ہم انسانوں کے لیے کتنے مہربان ہوں گے. میرے عزیزوں, ان کی زندگی کا میسج یہی ہے کہ مخلوق کے ساتھ جو برتاؤ ہو وہ بنیادی طور پر مہربانی کا برتاؤ ہو. اب مہربانی کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں, کل تفصیلات اس کی انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے سامنے رکھنے کی, لیکن آج دوسرا سبق میں نے آپ کی خدمت میں نہیں رکھا معصومین کی حیات کا.
کہ خالق کے ساتھ برتاؤ یہ ہے کہ ہمیشہ بندگی جاری رہے، ہمیشہ اس کی یاد زندگی میں رہے، اور مخلوق کے ساتھ برتاؤ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمیشہ مہربانی کا برتاؤ کیا جائے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ آپ کو یاد دلاؤں 21 رمضان کو مولا علی کائنات کا مولا جب اپنی چھوٹی بیٹی کے گھر سے نکل رہا تھا، مسجد کی طرف جا رہے تھے، تو گھر میں کچھ مرغابیاں پلی ہوئی تھیں جنہوں نے اپنی فطرت کے ذریعے سمجھ لیا تھا کہ اب میرا یہ مولا دوبارہ ہمیں نہیں ملے گا۔ علی کے دامن کو پکڑ کے روکا تھا، علی کو کھینچا تھا، نہ جائیے۔ مولا نے وصیت کی تھی کہ دیکھو اگر انہیں اپنے پاس رکھنا تو ان کے کھانے پینے کا مکمل خیال رکھنا، اور اگر تم ان کے کھانے پینے کا خیال نہ رکھ سکنا تو انہیں آزاد کر دینا۔ سوچو عزیزو، جو اتنے مہربان تھے کہ جانوروں تک کے لیے شہادت سے پہلے کہہ کے جا رہے تھے کہ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، انہی کے بچے تھے۔ کربلا کا میدان تھا، 4 دن کی پیاس تھی، تپتی ہوئی دھوپ تھی، ننھے ہاتھوں میں کوزے تھے، التش کی آوازیں آ رہی تھیں، اور یہ ننھے بچے پیاسے تھے، اور ظالم سامنے جام آب میں پانی بھر بھر کے پھینک رہے تھے، اور پیاسے بچوں کو پانی نہیں مل رہا تھا۔ یہ کیسے ظالم تھے جنہوں نے جانوروں تک سے محبت کرنا سکھایا تھا؟ انہی کے بچوں کو کربلا کے میدان میں کس ظلم و ستم سے شہید کیا گیا ہے۔ آج جس مظلوم کی یاد منانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، محرم کی آخری تاریخیں کربلا کے کچھ شہداء کے ساتھ مخصوص ہو گئی ہیں، ان کے تذکروں کے ساتھ۔ آج ہم سب جمع ہوئے ہیں، 7 محرم کی شب ہے، حسین کے گود کے پالے بھائی کی یادگار قاسم کا ماتم کرنے کے لیے۔ کربلا میں جب بھی کوئی مجاہد گیا ہے تو حسین سے اجازت لے کے گیا ہے، اور جب بھی میدان میں گرا ہے تو حسین اس کی مدد کے لیے پہنچا ہے۔ مگر قاسم کی زندگی میں دونوں مرحلے عجیب و غریب دکھائی دیتے ہیں۔ جناب قاسم کی عمر اتنی کم تھی کہ وہ سن بلوغ تک نہیں پہنچے تھے، 13-14 سال سے زیادہ کی عمر نہیں، کم سنی کا عالم ہے، مگر شوق شہادت علی اکبر و عباس سے بھی زیادہ دکھائی دے رہا تھا۔ کیسا شوق تھا، اور اس شوق کا کیسا امتحان کیا حسین نے۔ عاشور کی شب جب حسین نے چراغ بجھا کے سب سے کہا تھا جس کا جہاں جی چاہے چلا جائے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اور چاروں طرف سے آوازیں آئی تھیں ہم آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں، کل میدان قیامت میں آپ کی مادر گرامی کے سامنے حاضر کیسے ہوں۔ پھر حسین نے شہداء کی فہرست گنائی تھی، اس فہرست میں سارے نام لیے تھے، مگر ان ناموں میں سے کچھ نام چھوڑ دیے۔ چراغ کی ٹمٹماتی ہوئی روشنی میں مجھے کوفے کا منظر دوبارہ دکھائی دیتا ہے۔ 21 رمضان کی صبح بھی مجھے دیکھنے کو ملے تھا کہ مولا علی سب کے ہاتھوں کو پکڑ کے جب امام حسن کے ہاتھوں میں دے رہے تھے تو وہاں بھی ایک نوجوان کھڑا تھا کمرے کے گوشے میں، حجرے کے گوشے میں، اور ام المؤمنین کے قدموں میں سر رکھ کے آواز دی تھی اماں نہ جانے ہم سے کیا غلطی ہوئی، بابا ہم کو یوں ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وہی منظر پھر مجھے دکھائی دے رہا ہے شب عاشور، خیمے کے گوشے میں قاسم ابن حسن کھڑے ہوئے ہیں، سب کے نام آ رہے ہیں، حبیب شہید ہوں گے، مسلم شہید ہوں گے، زہیر شہید ہوں گے، اس کے بعد بنی ہاشم کا نام آنا شروع ہو گئے، عباس شہید ہوں گے، علی اکبر شہید ہوں گے، مسلم ابن عقیل کے لال شہید ہوں گے، اون محمد شہید ہوں گے، سارے نام آتے جاتے ہیں، مگر بچہ انتظار کر رہا ہے کہ اب میرا نام آئے گا، اب میرا نام آئے گا، ابھی تو چچا کا نام آیا، ابھی تو بڑے بھیا کا نام آیا ہے، ابھی تو بزرگوں کے نام ہے، اب تو میری باری آنے والی ہے۔ مگر حسین ایک مرتبہ چپ ہو گئے، بچہ آگے بڑھا، چچا آپ نے سب کا نام لے لیا، بھیا اون محمد بھی شہید ہو گئے، میرا نام نہیں آیا، کیسی بے چینی ہے۔ یہ بے چینی آپ جانتے ہیں کہے کی ہے، یہ وہ کلیجے کے 72 ٹکڑوں کی تمنا ہے جو مدینے کے تشت میں گرے تھے۔ چچا سب کا نام آیا، میرا نام نہیں آیا۔ حسین
اس بچے کو بھی عجیب و غریب امتحان لے رہے ہیں. کہا بیٹا یہ بتاؤ تمہاری نگاہ میں موت ہے کیسی؟ کا چچا یہ کیا پوچھنے کی بات ہے، علی کا پوتا ہے یہ. چچا دنیا میں سب سے مزیدار چیز شہد ہے، مجھ سے پوچھیے گا تو موت تو شہد سے بھی زیادہ اچھی ہے. بس اس جملے کے بعد حسین نے اعلان کیا کہ بیٹا تم ہی نہیں، تمہارا 6 مہینے کا کمسن بھیا اصغر بھی مارا جائے گا. پھر جس قاسم کو اپنا نام سن کے چہرے پہ ایک سرخی آئی تھی، جیسے سنا میرا بھیا 6 مہینے کا بھیا، کیا کہا چچا؟ ارے میں تو جاؤں گا لڑنے، گھوڑے پہ بیٹھ کے جاؤں گا، تلوار لے کے جاؤں گا. میرے چچا عباس نے مجھے جنگ کے جوہر سکھائے ہیں، مگر میرا بھیا تو ابھی گھٹنیوں بھی نہیں چلتا. ارے کیا ظالم خیموں میں آ کے میرے بھیا کو ماریں گے؟ حسین نے دیکھا اس خبر کے دینے کی تاب اس بچے میں نہیں ہے. حسین تو جانتے ہیں خیمے میں آئیں گے. حسین نے کہا نہیں بیٹا، تمہارا بھیا خیموں میں سبا زبا نہیں ہوگا، میں اسے اپنے ہاتھوں پہ لے کے میدان کربلا میں جاؤں گا. قاسم امتحان میں کامیاب ہو گئے. اتنا اطمینان ہو گیا کہ میرا نام بھی فہرست شہداء میں ہے. مگر جو صبح ہوئی اور لوگ جانا شروع ہوئے تو یہ نوجوان بار بار آتا ہے، چچا مقتل میں جانا ہے، چچا میدان جنگ میں جانا ہے. اور ہر بار حسین روک لیتے ہیں، تم میرے بھیا کی نشانی ہو، تم میرے بھیا کی یادگار ہو، تم کو کیسے جانے دوں، تم کو کیسے جانے دوں. 2 طرح کی روایات پڑھنے کو ملتی ہیں اور دونوں ایک ساتھ بھی یہ واقعہ گزرا ہو. تاریخ کہتی ہے کہ جب اون محمد کے لاشیں بھی آ گئے، اب علی اکبر بچے ہیں اور عباس بچے ہیں، اور قاسم کو اب بھی اجازت نہیں ملتی کہ بچہ تھک کے مایوس ہو کے خیمے میں جا کے بیٹھ گیا اور گھٹنوں میں سر دے کے رونے لگا. 13-14 سال کا کمسن جوان، ماں بیوہ ام فروا، جنہوں نے 72 ٹکڑے مدینے میں دیکھے تھے اپنے سرتاج کے کلیجے کے، اب وہ آگے بڑھی. اس نے سمجھ لیا کہ میرا سرتاج جاتے جاتے جو وصیت کر گیا تھا اس کے پورے کرنے کا وقت آ گیا. قریب آئی کا بے چین بہت ہو. کیا بات ہے قاسم؟ کہا اماں سب شہید ہو گئے، انو محمد کی لاشیں بھی آ گئی، سب مارے جا چکے. چچا مجھے جانے نہیں دیتے. بڑی دشوار منزل ہے کیا تمہارے لیے؟ کہا اماں اس سے زیادہ سختی اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ مشکل میری زندگی میں اور کیا پیدا ہو سکتی ہے کہ مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہ ملے. بس ام فروا کو ایک مرتبہ جاتے جاتے وہ وقت یاد آ گیا جب امام حسن جا رہے تھے. کہا بیٹا تمہارا باپ جب اس دنیا سے جا رہا تھا ایک تحریر لکھ کے دی تھی، کہا تو تمہارے بازو میں باندھ دیں، اور کہا تھا جب حسن کے لال کے سب سے مشکل وقت پڑے تو اس سے کہنا اسے کھول کے پڑھ لے. بس جناب قاسم نے وہ تعویذ جو تحریر تھی تعویذ کی شکل میں اسے کھولا، اس میں بھائی کے نام، بھائی نے ایک چھوٹا سا خط لکھا تھا سلام کے بعد، بھیا حسین کربلا میں تو نہ پہنچوں گا مگر میرے چھوٹی سی امانت ہے، اسے میری طرف سے قبول کر لینا. ہاتھوں میں باپ کی تحریر لے کے بھائی کے چچا کی خدمت میں حسن کا یتیم پہنچ گیا. میں نہیں جانتا بھائی کی تحریر دیکھ کے حسین کے دل پہ کیا کیا بیتی ہوگی. ارے کلیجے کے ٹکڑے یاد آئے ہوں گے، ارے جس میں پیوستہ تیر یاد آئے ہوں گے. کلیجے سے لگا لیا. دونوں اتنا روئے کہ غش کھا کے گر پڑے. روایات کے دوسرے ٹکڑے جو یہیں پہ مجھے لگتا ہے یہیں پہ ہوا ہوگا. روایات کہتی ہے کہ چچا سے اجازت نہیں مل رہی تھی، شاید اس کے بعد ہوا ہو جو پرچہ لا کے دیا کہ لہجے سے حسین نے لگایا. اس کے بعد روایات کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ خوشامد کرتے کرتے چچا جانے دیجیے، چچا جانے دیجیے. جب دیکھا چچا اجازت نہیں دے رہا ہے تو اس نوجوان نے چچا کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا. آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کوئی کمسن بچہ ذکر کرے اس کی نہ سنی جائے تو حجامت کرنے کے لیے ہاتھوں کو چومنے لگتا ہے. چچا کے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا. ابھی اجازت نہیں ملی تھی. ایک مرتبہ یہ نوجوان چچا کے قدموں پہ گرا، پیروں کو بوسے دینا شروع کیا. چچا مجھے مقتل میں جانے دو، چچا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. چچا حسین نے کلیجے سے اٹھا کے لگایا، ارے کفن پہنایا، اب ماما اپنے ہاتھ سے سر پہ باندھا، ارے کمر میں تلوار باندھی، بھائی کی یادگار کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیا. حسین جانتے ہیں جس کے ٹکڑے سمیٹنا پڑیں گے یہ پھول جیسا جس ابھی گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا جائے گا. عباس آگے بڑھے، بھتیجے کا بازو پکڑ کے گھوڑے پہ بٹھایا. سب اتنا سے بچہ
کہ رکابوں تک پیر نہیں پہنچ رہے ہیں. رکابوں کی تناب اور اسی کو کاٹ کے چھوٹا کیا, پیر اس میں پھنسائے. قاسم مقتل میں آئے, تلوار ہاتھوں میں لی, علی کا لال ہے, رگوں میں علی کا خون ہے, ٹوٹ پڑا جیسے شیر ٹوٹ پڑتا ہے. چاروں طرف سے دشمنوں کا حملہ. بس میں تفصیلات نہیں پڑھوں گا. لڑتے 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 جب دشمن نے دیکھا کہ یوں قابو میں آنے والے نہیں ہیں, ایک دشمن پیچھے پہنچا. علی کے لال کے سامنے سے آ کے حملہ کرنا ممکن نہیں تھا. پیچھے پہنچا اور ایک مرتبہ قاسم کی پشت میں جو بھرپور تاویہ بھرپور نیزہ کھینچ کے مارا تو پشت سے یہ نیزہ چیرتا ہوا کلیجے میں پیوست ہو کے سینے سے باہر نکل آیا. اب جو ظالم نے جھٹکا دے کے کھینچا تو قاسم زمین پر آ گئے. آواز دی چچا مدد کے لیے آئیے. حسین تیز عقاب کی طرح چلے, ہاتھوں میں تلوار لیے چلے. ایک ظالم تلوار لے کے قاسم پہ حملہ کرنے والا تھا. کیا رک جا ظالم. اب جو علی کے لال نے حملہ کیا, اس سے وار کیا, ادھر سے لشکر اس کی مدد کے لیے آیا. درمیان میں لاشیں, قاسم زندہ, قاسم دوڑتے ہوئے گھوڑے, سینے پی سامار, پسلیاں شکستہ. ارے چچا, ارے چچا, ارے چچا. ارے چچا. حسین کے کانوں میں آواز تو آ رہی مگر درد و غبار میں کچھ دکھائی نہیں دیتا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے بچے کے سرانے پہنچے, لبوں پہ مرتیا. ارے بیٹا, یہ چچا شرمندہ ہے, جب پکارا تو آ نہ سکا, آیا تو تیرے لیے کچھ کر نہ سکا. اب جو زمین تک پہنچے حسین تو گھوڑوں سے پامال جس ٹکڑوں کو سمیٹا, آگوش میں ابا کے دامن میں رکھا, خون میں ڈوبا ہوا لاشا لے کے چلے. خیموں تک پہنچے. ام پرواز تمہارا لال دولہا بن کے آ گیا. ارے ایک مرتبہ ماتم برپا ہوا. واہ قاسمہ, واہ حسنہ, واہ علیہ. اب تک جنازے آتے تھے, اب ٹکڑے ٹکڑے لاش آئی ہے. اب سر کو جھکائے کھڑے ہیں. بیوہ حسن سے فریادی نگاہیں کہہ رہی ہے, بھابھی بہت شرمندہ ہوں, ایسا جوان ہوتے ہوئے آپ کا کمسن یوں پامال ہو گیا. ہائے ہائے, اٹھو ہزارو, اس جنازے کو کھانا دو کہ جو کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا.